السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ، آج ہماری سٹوری نمبر 6 ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں اور میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ہم کچھ سال پہلے۔ میری پرورش میری ماما سے زیادہ میرے بڑے بھیا نے کی۔ میری ماما ہمیشہ مجھے بڑے بھیا کے پاس چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی تھیں۔ میرے بھیا مجھے کاکا کہتے تھے۔ انہیں مجھ سے بہت محبت تھی۔ وہ کہتے تھے کرن میری بہن نہیں، میری بیٹی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا۔ مجھے بھی بھائیوں میں سب سے زیادہ بڑے بھیا سے اٹیچمنٹ تھی، لیکن اچانک بھیا ایک بری صحبت میں پڑ گئے، گھر میں کم اور باہر زیادہ رہنے لگے۔ ہم سب ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ بھیا کو سب سمجھاتے تھے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ بھیا نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ان کے لیے بہت پریشان ہوتی تھی اور خوب دعائیں مانگتی تھی اللہ سے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے ایک دن سنا کہ تہجد پڑھنے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تب میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے بھیا کو میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گی۔ تو میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا۔ بے شک انسان کو محبت اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ میں نے تہجد میں صرف ایک ہی دعا مانگی کہ اللہ میرے بھیا کو ہدایت دے۔ ہر لمحہ میں نے بھیا کے لیے دعا مانگی۔ ایک رات میں تہجد پڑھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھیا کو ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ بس بے اختیار میری زبان سے نکلی دعا شاید وہ لمحہ قبولیت کا تھا۔ مجھے واقعی ہدایت دے دی گئی۔ کچھ دنوں بعد بابا نے بھیا کو نئی زندگی ہسپتال میں داخل کر دیا اور ایک نئی امید باندھی کہ بھیا ٹھیک ہو کر آئیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کچھ ماہ کے بعد میری دعائیں رنگ لائیں۔ بھیا بالکل ٹھیک ہو کر واپس آئے۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بس تب میں نے سوچ لیا کہ جس اللہ نے میری دعا اتنی جلدی قبول کی، میں بھی اب اس کی فرما برداری کروں گی۔ میں نے نمازیں پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک پڑھا۔ سکون تھا زندگی میں الحمدللہ، لیکن ابھی بھی کچھ کمی لگتی تھی۔ مجھے کچھ خالی خالی لگتا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے رمضان کے روزے تھے، تراویح پڑھتے ہوئے ایک عجیب کیفیت تھی۔ تب میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں ہمیشہ آپ سے مانگتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ، کہ یہ دے دیں، یہ کر دیں وغیرہ۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ مجھے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، میں ویسی بن جاؤں گی، آپ مجھے بدل دیں بس۔ اور دعا مانگتے ہوئے بہت روئی۔ نماز قرآن تو پہلے پڑھتی تھی، لیکن وہ لذت نہیں مل رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ان دنوں میری ایک بہت ہی اچھی دوست نے مجھے میم منیبہ فاطمہ کی پردہ سیریز بھیجی۔ میں نے جب انہیں سنا تو سارے سوالوں کے جواب ملتے گئے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ خالی پن کس وجہ سے ہے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پردہ کروں گی اور نامحرموں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو سب مرد ہاتھ ملا کر ہی ملتے تھے۔ بائی چانس اس دن خالہ آئی ہوئی تھی ہمارے گھر، اور خالو بھی۔ خالہ سے تو میں نے مل لیا، اب باری تھی خالو کی۔ یقین کریں مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ بول کیسے دیا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے میری زبان سے بولے ہیں یہ الفاظ۔ مجھ میں ابھی ہمت تو نہیں آئی تھی، مگر شاید اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ خالو نے مجھ سے ملنے کے لیے آگے ہاتھ کیا تو میں نے خالو سے کہا کہ خالو منہ سے سلام بھی تو کر سکتے ہیں، ہاتھ میں لانا ضروری ہے کیا؟ اوف! میری ماما اور خالہ تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ اس نے کیا کہا۔ کسی کے لیے یہ بات بہت زیادہ بڑی نہیں ہوگی، مگر میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ آپ بس امیجن کریں، گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی، کزنوں میں سب سے چھوٹی، جس کو سب کزنس نے اٹھا کے پالا ہو، اور خالو کے 3 بیٹے اور مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے۔ ان سب سے یہ کہنا کہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی، پردہ کروں گی، واللہ بہت مشکل تھا، مگر میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس دن خالہ بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد ماما نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میں اب کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتی تھی۔ کوئی ہاتھ آگے کرتا تو میں بھاگ جاتی۔ میری اس حرکت سے سب بہت ناراض تھے۔ آخر ایک دن سب نے میری شکایت بھیا سے کر دی کہ کرن اب ہم سے بھی پردہ کرے گی، یہ وہ، مطلب ان کو بتایا۔ بھیا میرے پاس آئے، مجھے سمجھانے لگے کہ ٹھیک ہے کہ تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اچھی بات ہے،
لیکن دیکھو یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ان سے کس لیے پردہ، ان سے تم ملا کرو اچھے سے۔ میں نے بھیا سے کہا کہ نہیں، یہ سب میرے اپنے تو ہیں مگر محرم نہیں ہیں۔ اس بات سے بھیا کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے پھر سب تمہیں ہی غلط سمجھیں گے کہ یہ اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور ہمیں بھی غلط سمجھیں گے۔ میں نے کہا مجھے اب پرواہ نہیں۔ بھیا بہت غصہ ہوئے اور چلے گئے۔ یقین کریں اس دن میں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک بھیا ہی تو میری امید تھے، مجھے یقین تھا کوئی میرا ساتھ دے نہ دے بھیا ضرور دیں گے، لیکن بھیا نے بھی وہی کیا جو سب نے کیا، لیکن بھیا نے ہی میرا ساتھ کیا دینا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس دن میں خوب روئی۔ اس کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں روئی نہ ہوں۔ سب کزنز میرا مذاق اڑاتے جان بوجھ کر۔ جب کوئی مہمان آتا تو میرے سامنے اپنا آگے ہاتھ کر دیتے تاکہ میں شرمندہ ہوں۔ مولوی صاحبہ، حافظہ، ملوانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے مجھے بلاتے۔ میں بس چپ چاپ وہاں سے گزر جاتی۔ رو رو کر میری نظر بھی کمزور ہو گئی۔ مجھے تب احساس ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسے ہی رو رو کر اپنا آنکھوں کا نور کھویا ہوگا۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی جدائی کا غم تھا اور مجھے اپنوں کی بے رخی کا۔ میں نے بہت تکیے بھگوئے، میں خاموش رہنے لگی تھی، کچھ بولنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، مگر اللہ نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ سے محبت اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کوئی بولے یا نہ بولے، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا الحمدللہ۔ میں نے کبھی کسی کو تلخ جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ میں جب شادی میں جاتی تو مجھ سے سب یہی کہتے کہ آئی تم شادی میں ہو اور کیا تم نے پردہ ہوا ہے۔ بہت دل دکھانے والی باتیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہ سب ہیں جو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ ماما بھی بس خاموش رہتی تھیں، انہوں نے بھی میری حمایت میں کبھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ الحمدللہ اللہ میرے لیے کافی تھا۔ میں اپنے فیصلے پہ آج بھی قائم ہوں۔ میں اب بھی نامحرموں سے ہاتھ نہیں ملاتی، آج بھی پردہ کرتی ہوں۔ آج بھی لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے اتنے سالوں کی محنت مگر اب رنگ لائی۔ مجھے پردہ کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے الحمدللہ، مگر اللہ نے اب لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دی۔ جہاں کچھ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے وہیں کچھ لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب وہی خالہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میری بھانجی بہت پیاری ہے، بہت نیک ہے، اور اب سب کزنز بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم اب اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، اور جہاں گیدرنگ زیادہ ہو وہاں تو میرے پردے کا خاص خیال کرتے ہوئے مجھے ایسی جگہ بٹھاتے ہیں جہاں کم لوگ ہوں الحمدللہ۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور صالحہ اعمال انجام دیے، جلد ہی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہ تھی میری سٹوری۔ اس میں ایک لیسن آپ سب کے لیے یہ ہے کہ آپ چاہیں جس بھی حالات سے گزر رہے ہوں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ تلخ مت ہوں۔ اس کا رزلٹ آپ خود جلد ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کبھی کسی کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ اگر میں تب بدتمیزی کرتی تو شاید اب اس طرح سب میرا ساتھ نہ دیتے جیسے اب دیتے ہیں، اور اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ بس ثابت قدم رہ کر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔